बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। बात हो जाए आज गुजरात में जलसे की। इमरान खान का आज गुजरात में जलसा था। जलसा कैसा रहा? कितनी बड़ी तादाद थी अवाम की जो इस ज़हूर इलाही स्टेडियम में मौजूद थी। और जलसे में ख़ास बात क्या की इमरान खान ने? चौधरी मोनस इलाही ने क्या ऑफ़र कर दी इमरान खान को गुजरात के हवाले से, और मरियम बीबी को मोनस इलाही ने ख़ास तौर पर मुखातिब करके क्या कहा, और उनका जो जलसा था कोटला में उसका उन्होंने कैसे मवाजना किया आज अपने इस गुजरात के जलसे के साथ। चौधरी परवेज़ इलाही ने आज क्या कहा, ये आज का जो मेरा इस वक्त का तज्ज़िया है, व्लॉग है, ये उसके मौज़ूआत हैं। इमरान खान जी इस वक्त अपने मुल्कगीर जलसों की मुहिम पर निकले हुए हैं, अवामी राब्ता, और उन पर बड़ी कड़ी तनकीद भी की जा रही है पीडीएम की जानिब से कि मुल्क में अवाम सैलाब से दो चार हैं और ये शख्स जलसे करता फिरता है। खैर, आज जी ज़हूर इलाही स्टेडियम में इमरान खान का जलसा था। पंडाल सजा हुआ था और दिन से ही लोग खासे पुरजोश थे। और जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इस बार काफ लीग की क़यादत मुतहर्रक थी, क्योंकि ये उनका इम्तिहान था, उनकी आजमाइश थी। क्योंकि तहरीक इंसाफ इमरान खान की मेहरबानी से चौधरी परवेज़ इलाही पर दूसरी बार पंजाब की वज़ारत आला मेहरबान हुई है, तो उन्हें अपना पावर शो करना था। इमरान खान को उन्हें अपना आप दिखाना था, बताना था कि गुजरात में लोग उनके साथ हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि काफ लीग की क़यादत ने भरपूर तरीके से अपने जो उनके मकामी रहनुमा हैं इलाकों से, उनको टास्क दिए हुए थे बंदों को लेकर आने के। और ये काफ लीग के जितने बड़े लीडर हैं, मोनस इलाही, हुसैन इलाही और मूसा इलाही, इन्होंने अपने अपने हलकों से लोगों को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से निकाला, इनको ट्रांसपोर्ट दी, खाने शाने खिलाए इनको अपने डेरों पर, और फिर ये इनको पंडाल में लेकर आए। कोटला से चौधरी मूसा इलाही जो कि NA 71 में चौधरी आबिद रज़ा के मुकाबले में आइंदा उम्मीदवार हैं और वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, वो एक खातिरहा काफ़िला लेकर आए हैं कोटला से अपने हमरा। और जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने तो दावा किया जी कि उनके साथ कोई 10-15 हज़ार बंदा होगा। खैर, इमरान खान जब पहुँचे हैं जलसा गाह में और उन्होंने जब जमे गफ़ीर देखा है आवाम का, तो ये उनके चेहरे से खुशी और इत्मीनान झलक रहा था, और इस बात की गम्माज़ी थी कि इमरान खान इस कामयाब जलसे पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। मजमे की मैं बात करूं तो गुजरात की आवाम जितनी स्टेडियम के अंदर मौजूद थी, और बताया ये जाता है, गैर जानिबदार हल्के ये बताते हैं जो विजुअल्स अभी आए हैं जलसे के, कि स्टेडियम के बाहर भी अच्छी खासी तादाद में लोग मौजूद थे। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो चूँकि गेट बंद किए जा चुके थे जलसा शुरू होने पर, तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सके जलसा गाह में, इस वजह से वो बाहर खड़े रहने पर मजबूर हुए। तादाद की हम बात करें तो जिस तरह पहले मैंने बताया था कि इस स्टेडियम में 50,000 के करीब तकरीबन लोग जो हैं वो समा सकते हैं, इतनी गुंजाइश मौजूद है। अब नाकदीन का दावा देखूं तो उन्होंने कहा था कि 25,000 कुर्सियां लग सकती हैं और इतने लोग हो सकते हैं। बहरहाल जिस वक्त मुख्तलिफ अदाद शुमार हैं, और ये नाज़रीन कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म ईजाद नहीं हुआ कि किसी भी जलसा गाह में किसी भी जमात का जलसा हो, वहाँ अफराद की ठीक तादाद बताई जा सके। मुतज़ाद दावे आते हैं, हर वो जमात जिसका जलसा होता है वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, फिर एजेंसियों की रिपोर्ट्स होती हैं, इदारों की, उनको काउंट किया जाता है, तमाम अदाद शुमार कोई मुख्तलिफ होते हैं, नाकदीन खाली कुर्सियाँ भी गिनवाते हैं। तो आज जो रिपोर्ट्स हैं इदारों की, उनके मुताबिक जी कोई 27-28 हज़ार बंदा जो था इस जलसे में शरीक था। अब गैर जानिबदार हल्के या सहाफ़ी जो हैं वो ये कहते हैं जी कि 70-80 हज़ार बंदा हो सकता है, और जो PTI के हामी हैं, हिमायत करने वाले, वो कहते हैं जी कि अगर 50-60 हज़ार की गुंजाइश है बैठने की लोगों के, तो लोग जब इस तरह के जलसे में खड़े होते हैं, खचाखच जलसा गाह भरी होती है, तो फिर ये तादाद लाख के लगभग हो सकती है। बहरहाल
جو بھی بات کریں جس بھی اینگل سے، یہ جلسہ ہر لحاظ سے ایک کامیاب اور بھرپور جلسہ تھا۔ جلسے کے کراؤڈ کی بات کریں، مجمع کے موڈ کی بات کریں کہ کتنا چارج تھا مجمع، تو اس بات کی جناب آج عمران خان نے بھی گواہی دے دی۔ جو وہ تقریر کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی یہ بات کہی کہ میں دیکھ رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی سیاسی بات ہوتی تھی اہمیت کی، تو آج جو گجرات والے اسٹیڈیم میں جمع تھے وہ بڑا اس پہ پرجوش اپنا رد عمل دیتے تھے، اور انہوں نے اس کو گجراتیوں کا سیاسی شعور کہا، اور اس کو انہوں نے سراہا بھی 2 بار اپنی تقریر میں۔ اس سے پہلے مقامی جتنے لیڈران کرام تھے، کاف لیگ کے، پی ٹی آئی کے، ان کو موقع مل گیا عمران خان کے ڈائس پر پہنچنے سے پہلے، جلسہ گاہ میں آنے سے پہلے تقاریر کا، اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے کا۔ عمران خان سے پہلے ان کی موجودگی میں چودھری مونس الہی نے خطاب کیا مختصر سا، اور انہوں نے حمزہ کو بھی للکارا، مریم بی بی کو بھی للکارا، اور انہوں نے مریم کو بطور خاص مخاطب کر کے کہا کہ مریم بی بی آپ نے کوٹلہ میں ایک کارنر میٹنگ کی تھی، کوٹلہ کا نام نہیں لیا، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ آپ نے ایک کارنر میٹنگ کی تھی اور وہ ایک جلسی تھی، دیکھیں یہ جلسہ ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ان کو سنا دیا، آج تانا دے دیا کہ یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ اپنے بابا کو لائیں۔ اور عمران خان کو آج مونس الہی نے ایک بہت بڑی آفر کر دی ہے اور کہا خان صاحب ہماری آپ سے گزارش ہے کہ میاں والی سے ہم آپ کو زیادہ رسپانس دیں گے، یعنی آپ گجرات سے اگر الیکشن لڑیں تو گجرات کے عوام آپ کو بے پناہ اکثریت سے یہ الیکشن جتوائیں گے۔ اس کے بعد مونس الہی نے ایک عام روایت سے ہٹ کر بات کی جو عموماً سیاسی جلسوں کا چلن نہیں ہوتا۔ انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ کو جو پاکستان کی عوام ہے، خاص طور پر نوجوان، وہ بہت فالو کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، دھیان سے مانتے ہیں، تو آپ ان کو ذرا شائستگی، تمیز، آداب کا درس دے دیں کہ گھروں میں اختلاف رائے ہوتا ہے آج کل سیاسی حوالے سے بھی، تو یہ احترام سیکھیں، اختلاف رائے کا حق اپنا بھی استعمال کریں اور شائستگی سے دوسروں کے ساتھ بھی آرگیو کریں، یہ مونس الہی نے کہا۔ اور انہوں نے گجرات کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ گجرات والوں پر جب کوئی مہربانی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو گجرات والے اس کو دگنا کر کے لوٹاتے ہیں، اس محبت کو۔ اور انہوں نے گجرات کو ڈوین بنائے جانے پر عمران خان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ چودھری پرویز الہی نے اپنی تقریر میں آج غیر روایتی انداز میں میاں شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ عمران خان نے ٹیلی تھون کی تھی، لوگوں نے ان پر پیسے وار دیے، اور اگر میاں شہباز شریف ٹیلی تھون کرے تو لوگ ان کو چھتر بھیجیں گے، یہ الفاظ تھے چودھری پرویز الہی کے۔ انہوں نے سیلاب زدگان کا ذکر کیا، اور ایک خاص بات آج کے جلسے کی کہ عمران خان جس نشست پر جلوہ افروز تھے اس پر جو ٹیگ لگا تھا اس پہ پی ایم لکھا تھا، اور مونس الہی نے بھی یہ بات کہی خاص طور پر کہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو پی ایم کیوں کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ سروے کریں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو علاقہ ہے اس پر عمران خان کی حکومت ہے، اور شہباز شریف صاحب تو صرف محدود ہیں اسلام آباد تک، اور وہ بھی جب عمران خان حکم دیں تو ہم انہیں وہیں پر بند کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات پرویز الہی نے بھی دہرائی، انہوں نے اپنی تقریر میں جب بھی عمران خان کا نام لیا پرائم منسٹر کہہ کر پکارا۔ عمران خان جب تقریر کرنے آئے تو بڑے خوش تھے، پرجوش تھے اور ریلیکس تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں وہی جس طرح سے وہ ساری چیزیں گنواتے ہیں، مہنگائی، رجیم چینج، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور ملک کو جو درپیش چیلنج ہیں ان کے حوالے سے، روس سے سستا تیل اور گندم لینے کی باتیں کی انہوں نے ساری، اور جو خاص پیغام دیا انہوں نے گجرات والوں کو، ایک تو انہوں نے ان کے سیاسی شعور کی تعریف کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت جو کھیل فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے، اس میں آپ میرا ہراول دستہ ہیں، پاکستان کو یہ جو انقلاب ہے حقیقی آزادی کی جنگ، اس میں کامیابی آپ کی مرہون منت ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ کھیل میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ فائنل ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے، تو اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب پی ڈی ایم جیت نہیں سکتی، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ اور آخر میں انہوں نے اپنی تقریر کے بار بار شکریہ ادا کیا گجرات کی عوام کا، کاف لیگ کی قیادت کو، خاص طور پر انہوں نے مونس الہی، پرویز الہی کو شاباش دی، اور انہوں نے کاف لیگ کے علاوہ تحریک انصاف کی جو گجرات کی قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، کارکنان ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ان کو بھی انہوں نے خوب سراہا اور ان کی جذبوں کی تعریف کی۔ انتظامات کی بات کریں تو جن لوگوں سے میری بات ہوئی جو اس میں شریک تھے جلسہ گاہ میں، انہوں نے بتایا کہ انتظامات بہت اچھے رہے، کوئی ہڑک بونگ، کوئی افراتفری، کوئی بد نظمی دیکھنے میں نہیں آئی۔
اب دیکھنا یہ ہے جی کہ کام کیا، کاف لیگ نے اپنے ورکرز کو نکالا جلسہ گاہ میں لے جانے کے لیے، تحریک انصاف بھی لیڈرشپ اس بار جو ہے جی وہ کچھ تھوڑی بہت متحرک نظر آئی، لیکن آج کے حوالے سے دوبارہ کارکنان کو یہ شکایت ہے کہ لیڈرشپ ہمیشہ جس طرح کرتی آئی ہے آج بھی انہوں نے وہی کیا، کارکنان کو مقامات پر جمع ہونے کا کہا گیا، کارکنان پہنچے تو پتہ چلا جی لیڈران کرام تو روانہ ہو چکے ہیں، اور پھر کہا گیا جی آپ فلاں کے ڈیرے پہ آ جائیں۔ مطلب یہ لیڈرشپ جو گجرات کی تحریک انصاف کی ہے اس کا ابھی تک وہ کوئی رابطہ استوار اس سطح کا نہیں ہو سکا اپنے کارکنان کے ساتھ کہ جس کو جذباتی وابستگی کہیں۔ تو آنے والے دنوں میں، آنے والے الیکشن میں مشکل پیش آ سکتی ہے گجرات کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو۔ تو یہ ہے جی، یہ سارا جلسے کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس کو ہر لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھرپور اور کامیاب جلسہ تھا گجرات کی تاریخ کا، اور عمران خان نے خود بھی حوالہ دیا 2014 کے جلسے کا کہ آج میں یہاں 8 سال بعد آیا ہوں اور وہ جلسہ بہت بڑا تھا، لیکن آج کے جلسے نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا رات کے اس پہر میرا آج کے جلسے کے حوالے سے خصوصی تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے۔